پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی، سبق نمبر 7، اردو آڈیو نمبر 11، اہل کتاب۔ سورہ الانبیاء نمبر 21 آیت نمبر 24 سے 29۔ کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میرے ہی عبادت کرو۔ اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کی عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہوں۔ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، ظالموں کو ہم ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ الانبیاء نمبر 21 آیت نمبر 48۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتابہ روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ المومنون نمبر 23 آیت نمبر 45 سے 59۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ کہنے لگے کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، سو آخر ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔ اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے ٹکڑے کر دیا۔ جو چیزیں جس فرقے کے پاس ہیں وہ اس سے خوش ہو رہا ہے، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دو۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار سے لوٹ کے جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ سورہ المومنون نمبر 23 آیت نمبر 91 سے 92۔ اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔ سورہ الفرقان نمبر 25 آیت نمبر 1 سے 3۔ وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو خبردار کرے۔ وہی کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا
اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے، نہ جینا، اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ سورہ الفرقان نمبر 25 آیت نمبر 35 سے 36۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا۔ سورہ الشعراء نمبر 26 آیت نمبر 10 سے 67۔ اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ وہ میرے ساتھ چلیں۔ ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی فرعونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالے۔ فرمایا ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ سو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو جب کہ تم بچے تھے پرورش نہیں کیا تھا، اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی، اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو؟ موسیٰ نے کہا ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سر زد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں سے تھا۔ پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا۔ پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔ اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی مالک۔ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہارے طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ؟ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اس وقت صاف اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اس دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجیے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ آخر جادوگر ایک مقرر دن کی میعاد پر جمع ہو گئے، اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے، تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ہی ضرور غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہاں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟
بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم سب کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے نکلو، البتہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں، آخر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے، ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، تو سمندر پھٹ گیا، سو ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا گویا بڑا پہاڑ ہے، اور دوسرے یعنی فرعونیوں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا، اور موسیٰ ان کے ساتھی والوں کو تو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ سورہ نمل نمبر 27 آیت نمبر 7 سے 14۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں، یا کوئی شعلہ یعنی ایک انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ تاپو۔ جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے برکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور اللہ تمام عالم کا پروردگار ہے، پاک ہے۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، عزت والا، حکمت والا۔ اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ تو جب اسے دیکھا تو اس طرح حرکت کر رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ فرمایا موسیٰ ڈرو مت، میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید و روشن نکلے گا، ان دو معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچی تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور بے انصافی اور غرور سے ان کو ماننے سے انکار کیا جبکہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے۔ سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔